الرحیم. یہ ہمارا الخیر ٹریولس کا ماشاءاللہ 50 لوگوں کا گروپ ہے الحمدللہ. اور اس وقت ہم لوگ موجود ہیں غار ثور پر. غار ثور کی تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کو بتاؤں گا. پیچھے دیکھیں غار ثور وہ ہے اور تقریباً اس کی اونچائی کافی ہے, 4000 فٹ اونچائی ہے. اگر آپ کو کبھی اوپر چڑھنا ہو تو 5 روپے دیں, ہوٹل سے باہر نکلے ٹیکسی والا آپ کو یہاں چھوڑے گا, اس کو واپس کر دیں اور پیدل یہ راستہ اوپر ہوا ہے. تقریباً 2-2.5 گھنٹے آپ کو لگے گا, آپ انشاءاللہ اوپر پہنچ جائیں گے. تو 2-2.5 گھنٹے اوپر سے اترنے میں لگیں گے. لیکن فی الحال میں یہاں سے دکھا دے رہا ہوں آپ کو. غار ثور کی ہسٹری اور تاریخ یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ کے لوگوں نے ستایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر لیں اور مدینۃ المنورہ چلے جائیں. مدینے کے لوگ پہلے سے کچھ لوگ ایمان میں داخل ہو چکے تھے, جو دوسری بیعت اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے کی تھی. تو مدینے کے لوگ بار بار اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ اے اللہ کے نبی آپ تشریف لے آئیں مدینہ, ہم آپ کا ویلکم کریں گے, آپ کا استقبال کریں گے اور ہم آپ کو آپ کے لوگوں کو پیار محبت سے رکھیں گے. لیکن انہوں نے کنڈیشن یہ لگائی تھی کہ اللہ کے نبی آپ جب مدینہ تشریف لے آئیں تو آپ دوبارہ کبھی مکہ واپس نہیں جائیں گے, آپ زندگی بھر ہمارے ساتھ رہیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کو نبھایا. حالانکہ اللہ کے نبی کی پیدائش مکے کی تھی, آپ کے پورے آباء و اجداد مکے میں تھے, لیکن انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ نہیں, جب میں اپنا شہر چھوڑ کر آ جاؤں گا تو زندگی بھر یہی رہوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نکلے. کفار مکہ نے پوری پلاننگ کر لی تھی اللہ کے نبی کو روز بلا قتل کرنے کی, کہ ہم ان کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے. اللہ کے نبی نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا اور کچھ امانتیں لوگوں کی اللہ کے نبی کے پاس رکھی ہوئی تھی, پیسے وغیرہ, اور ان کے حوالے کی کہ جو لوگ آئے ان کو یہ چیزیں دے دیں, لوگوں کی یہ چیزیں ہیں. اور اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور مکہ المکرمہ سے باہر نکل آئے. مکہ المکرمہ سے تقریباً میرے خیال میں 5 سے 7 کلومیٹر کی دوری پر ہے. جب یہاں پر پہنچے تو کفار پیچھے تھے, کفار پیچھا کر رہے تھے اللہ کے نبی کو پکڑنے کے لیے, کسی طریقے سے پکڑ کر قتل کر دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت ابوبکر صدیق آپ کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے. جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہاں بھی پہاڑ ہوا کرتے تھے, سعودی گورنمنٹ کاٹ کر پہاڑوں کو یہاں پر محلہ باقاعدہ بسا دیا ہے. اور اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار ہے, اس کے اندر جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفائی کی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سانوں پر لٹا دیا اور یہ کہا آپ آرام سے تشریف فرما ہو جائے, سو جائیں. اللہ کے نبی سو گئے, جس کا ذکر قرآن پاک میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اب کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالکل غار کے قریب آ گئے اور ان کے پیروں کی آہٹ حضرت ابوبکر صدیق سننے لگے. حضرت ابوبکر صدیق گھبرائے کہ اب کیا ہوگا, اب تو ہمیں پکڑ لیں گے. تو قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, کہ آپ بالکل نہ گھبرائیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اللہ نے قرآن نازل کیا اور یہ کہا کہ آپ ان سے کہہ دیں بالکل نہ گھبرائیں, لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, کوئی ہمارا بال بھیکا نہیں کر سکتا ہے. کفار ڈھونڈ کر آپس